ہم اتنے اندھے اور بہرے ہیں کہ کبھی جا کر تحقیق نہیں کر سکتے کہ کیا واقعتاً یہ یہاں کا مینیجر ہے یا واقعتاً یہ خود اس کا مالک ہے، یہ گاڑی جو چلا رہا ہے کہ کیا واقعتاً یہ گاڑی اس کی ذاتی پیسوں سے خریدی ہوئی ہے۔ اور جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں رشتے کے، نکاح کے، وہاں سے پھر ان کے اخلاق گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے روزانہ کے نئے نئے طریقے ہوتے ہیں، نئے نئے حربے ہوتے ہیں۔ کھانے میں ہمارے داماد یہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، جبکہ زندگی میں جو ہے مہینے میں 1 کلو گوشت کبھی خریدے نہیں ان کے بکری کا۔ زیڈ چینل کے ذریعے سے 2-4 باتیں جو اس وقت موجودہ معاشرے کے اندر بہت ضروری اور اہم ہیں، اس کے طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر کبھی سنت پر عمل نہیں کرتے، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے اس وقت ہم کو سنت یاد آتی ہے۔ جہاں لینے کا معاملہ آتا ہے اور وہاں ہم سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا رواج نہیں ہے۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نکاح کرنے والا 4 چیزوں کے اندر غور و فکر کر کر نکاح کرے۔ پہلی بات فرمائی گئی کہ اگر کوئی آدمی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، فرمایا گیا کہ یہ 3 چیزیں بھی انسان کی زندگی سے ختم ہو سکتی ہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں ہے، جیسا جیسا عمر ڈھلتی جائے گی ویسے ویسے خوبصورتی جو ہے مدھم پڑتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی۔ چہرے کی جو خوبصورتی ابتدائی زمانے میں ہوتی ہے، جیسا جیسا عمر بڑھتی جائے گی چہرے کے اوپر جھلیاں آتی جائیں گی اور چہرے کے اوپر سے رونق ختم ہوتے جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کے مال کو دیکھ کر، مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے آج مالدار بنایا ہے تو کیا معلوم ہے کہ نکاح کے 2 دن کے بعد وہ فقیر بن جائے؟ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حسب و نسب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ لیا کہ نظام کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، یہ فلاں بڑے لوگوں کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، یا مشائخ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، یا فلاں عالم دین کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے خاندان میں پورے اکابر اور اولیاء ہی گزرے ہیں۔ لیکن فرمایا گیا کہ یہ خاندان بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدِينِهَا، اس کے دین کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کے اچھائی کو دیکھو، ان کے ماں باپ کی گفتگو کو دیکھو، ان کے گھر کے معاملات کو دیکھو، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے سوچو کہ کیا یہ لوگ دیندار ہیں، کیا یہ لوگوں کے اندر دین کی سمجھ بوجھ ہے، کیا یہ نماز کے پابند ہیں، کیا یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے ہیں، کیا ان کے اندر دین ہے، کیا یہ دین کو سمجھ رہے ہیں یا دین کے اوپر اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ چیزیں ان کے اندر ہوئیں تو سمجھ لو کہ یہ خاندان بڑا طویل گزرے گا۔ یعنی ایک دیندار گھرانے سے تم نے شادی کی، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے دیندار بنیں گے، جب وہ بچے دین کے اندر چلیں گے تو پھر ان کو نسل چلتی رہے گی اور وہ پورا دین کے داعی کے اعتبار سے ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن آج کل جہاں انکوری کا معاملہ آتا ہے، جہاں دریافی کا معاملہ آتا ہے، تو ہم کیسا دریافت کرتے ہیں کہ محلے میں گئے، فوٹو لے کر ایک ہوٹل پر پوچھ لیا، ایک پان ڈبے پر پوچھ لیا، یا کسی ایک بڑی دکان پر پوچھ لیا، مال پر پوچھ لیا اور بتا دیا کہ کیا اس بچے کو تم جانتے ہو؟ ہوٹل والے نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ پان ڈبے والے نے کہا کہ روزانہ یہ میرے پان ڈبے پر آ کر سگریٹ پیتا ہے، میرے پان ڈبے پر گٹکے خریدتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ مال پر گئے اور شاپنگ مال پہ جا کے پوچھے کہ کیا اس بچے کو تم جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ بہت بڑا مالدار ہے، یہ جب بھی مال خریدنے آتا ہے 25-30 ہزار سے کم میں نہیں خرید کے جاتا۔ تو آپ کا سینہ پھل جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مالدار ہے، اور ان لوگوں کی دریافی کے اوپر آپ کو یقین آ جاتا ہے اور اپنی بچی کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آپ غور و فکر کریں کہ کیا آپ نے کبھی کسی مسجد کے اندر 2-3 نمازیں پڑھی؟ ہر دن ایک دن جا کر آپ نے نماز پڑھی اور وہاں جا کر خاموشی سے آپ نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ نماز میں ہے ہی نہیں ہے؟ کیا مسجد کے کسی امام سے تم نے پوچھا یا محلے کے کسی حافظ قرآن سے تم نے دریافت کی کہ یہ فلاں بچے کے بارے میں تم جانتے ہو کہ یہ بچے کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ بچے کے اخلاق کیسے ہیں، یہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے اندر ہے، یہ بچے کے غلط کام تو نہیں ہے، یہ بچہ کسی قانون کے خلاف کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جہاں مجرم اس کو قرار دیا جائے، پولیس اسٹیشن کے اندر کہیں اس کے چارج شیٹ تو نہیں چل رہے ہیں؟ کبھی تم نے اس بارے میں دریافی کی؟ یہ اصل دریافی ہے، اس پہ نہیں دریافی کی۔ دیکھا کہ وہ کار میں پھر رہا ہے تو تم خوش ہو گئے کہ ہاں میرا داماد کار میں پھر رہا ہے۔ وہ کار میں پھر رہا ہے، وہ کار اس کی نہیں ہے، وہ دوسروں کی کار بن کر چلا رہا ہے آپ کے سامنے، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کار والا ہوں اور مجھے کار دیجیے آپ۔
اور آپ جو ہے اس کو کار دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جہیز میں دینا چاہیے، تو لہٰذا ہم سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، سنت کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ سنت یہ نہیں ہے کہ دینا، کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ چیز دینا نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق 2-4 برتنیں یا جتنا ایسا دے دو کہ جس سے کہ جو ہے یہ محسوس ہو سکے کہ ہم نے اپنی بچی کو زندگی گزارنے کے لیے یہ سامان دے دی۔ لیکن ہم کیا سمجھے، اور پھر ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کھانا ہم کو ایسا رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ مالدار ہیں، آپ جو ہے ایک وقت میں جو ہے 1000 آدمی کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور آپ کا کھانا 8 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 5 لاکھ کا کھانا ہو رہا ہے، اور پھر کھانے کے بعد لوگ آپ کے کھانے کو کتنے دن یاد رکھیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ آپ اتنا بہترین کھانا کھلانے کے 1 ہفتے کے بعد اگر آپ کی بیٹی کو چھوڑ کر گھر کے اندر لا کر رکھ دیا جائے، تو کوئی آپ کو ملنے والا پوچھتا یہ ہے کہ آپ کی بچی کیسی ہے، تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ کھانے کی تعریف آپ کے سامنے کرے گا، لیکن جب بچی کے بارے میں پوچھے گا تو آپ روتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں، میری بچی کو دولہے والوں نے لا کر گھر میں چھوڑ دیا۔ تو اندازہ لگاؤ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کن باتوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ جو ضروری ہے اس کو ہم ختم کر دیے، جو ضروری نہیں ہے اس کے پیچھے ہم پڑ گئے۔ اور عجیب بات ہے، جب رشتہ ہوتا ہے، ابتدا میں جب گفتگو ہوتی ہے تو بڑے با اخلاق نظر آتے ہیں، بڑے با کردار نظر آتے ہیں، بڑے تہذیب و تمدن کے مارے نظر آتے ہیں، اور ان کے منہ سے گفتگو بھی نکلتی ہے تو بڑی دھیمی آواز سے۔ اور جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں رشتے کے، نکاح کے، وہاں سے پھر ان کے اخلاق گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی کا یہ مطالبہ ہے کہ فلاں گاڑی کی ضرورت ہے، بہن کا یہ مطالبہ ہے کہ جہیز کے اندر یہ چیز کی ضرورت ہے، اور کسی کے کہتے ہیں کہ دادی اور نانی کی یہ خواہش ہے کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ تو دیکھو کہ شروع میں ان کے کیا حالات تھے، ابھی درمیان میں کیا حالات ان کے بن رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے رشتہ ہرگز مت کیجیے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیجیے۔ آپ کی بچی کہیں جانے والی نہیں ہے، اگر ایسے لوگوں سے آپ رشتہ کر کر پوری زندگی پریشان ہو جائیں گے۔ اگر ان کے رشتے کو اسی وقت آپ ٹھکرا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دوسرا انتظام خود بخود کر دیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے۔ اور جو رشتے لگانے والے ہوتے ہیں ان سے ہم فوٹو دیتے وقت کہتے ہیں کہ ذرا اچھے مالدار گھرانے کا لڑکا دیکھو، بزنس مین کو دیکھو، یا باہر والا دیکھو، یا یہ سمجھ لو کہ اس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بینک کے اندر بیلنس میں 0 ہے خالی۔ گاڑی بھی دوسروں کی ہوتی ہے، کمپنیاں بھی دوسروں کی ہوتی ہیں، اور فیکٹری بھی دوسروں کی بتا کر نکاح کرتے ہیں۔ ہم اتنے اندھے اور بہرے ہیں کہ کبھی جا کر تحقیق نہیں کر سکتے کہ کیا واقعتاً یہ یہاں کا مینیجر ہے، یا واقعتاً یہ خود اس کا مالک ہے، یہ گاڑی جو چلا رہا ہے کہ کیا واقعتاً یہ گاڑی اس کی ذاتی پیسوں سے خریدی ہوئی ہے، یا کسی دوسرے کی لے کر چلا رہا ہے، یا فائننس پر چلا رہا ہے۔ تو یہ فائننس بھی کلیئر کر رہا ہے کہ یا اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کار فائننس والے نے آ کر کھینچ کر لے گئی، تو اب اس وقت بیٹی کے اوپر دباؤ آتا ہے کہ جاؤ تھوڑا جا کر بابا کے پاس سے، والد محترم کے پاس سے 25,000 تو لے کر آؤ تاکہ وہ کار چھڑا کر لائیں۔ اس وقت آپ کو حقیقت کھل جاتی ہے۔ آپ میری ان باتوں کا برا مت مانیے، کہ اللہ کی قسم یہ حقیقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم جس طریقے سے تحقیق کرنا چاہیے، جس طریقے سے دریافی کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہم دریافی نہیں کرتے ہیں۔ وہ جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کی ہر مسجد میں آپ نماز پڑھنا چاہیے، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، کیا یہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، کیا یہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، کیا اس کے اندر کتنی دینداری ہے، یہ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ اس بارے میں کبھی کسی نے دریافت نہیں کیا۔ لوگ دریافی کے لیے کبھی ہمارے پاس آ کر پوچھتے ہیں، یا ہم کو کہتے ہیں کہ جا کر تھوڑا دریافی کرو، خاموشی سے کرنا، پتہ نہ چلے۔ ڈرتے کیوں بھائی؟ جب آپ اپنی لخت جگر کو اس کے حوالے کرنے والے ہیں تو تحقیق کرنے کے لیے بھی آپ ڈر ڈر کے تحقیق کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کی جو آپ کی زندگی کی جو دل کی خوشحال بیٹی ہے آپ نے اس کو پال کر، پوس کر، بڑا کر پیار اور محبت کے ساتھ اس کی ہر غم، ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر، اس کو بہترین تعلیم دے کر، اچھے اخلاق اس کو آپ بتا کر، اچھے اخلاق اس کو سکھا کر، جب اس کے لیے کسی چیز کا آپ دریافی کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں، تو دبے آواز میں کیوں معلومات کرتے ہیں؟ تو کیا یہ بیٹی آپ کی حقیقی بیٹی نہیں ہے؟ کیا آپ اس بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کسی کے حوالے کر دیا جائے؟ ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ میں زیڈ چینل کے ذریعے سے ان تمام احباب کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ان باتوں پر غور کیجئے، ان باتوں کو مد نظر رکھیے، اور رشتہ کرنے سے پہلے صحیح تحقیق کر لیا کیجئے کہ کتنے یہ لوگ مانگنے کے بھکاری ہیں، یہ کتنے لوگ مانگنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ان کے روزانہ کے نئے طریقے ہوتے ہیں، نئے حربے ہوتے ہیں۔ کھانے میں ہمارے داماد یہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، جبکہ زندگی میں جو ہے مہینے میں 1 کلو گوشت کبھی خریدے نہیں ہوں گے بکری کا۔ ان کے نخرے ایسے ہوتے ہیں۔
جب سسرال میں آتے ہیں تو بکری کا مطالبہ ہوتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر اس بچی جب اس کے گھر کے اندر جاتی ہے، جب وہ اپنے گھر کے اندر زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ پاؤ کلو گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو ان باتوں سے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ جب باہر جاتے ہیں تو دوسروں کے کرائے کے کپڑے پہن کر، سوٹ بوٹ کرائے کا پہن کر، شیروانی کرائے کی پہن کر پورے قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مالدار اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ حقیقت میں وہ 250 روپے کی کرائے کی شیروانی تھی۔ شیروانی سے، سوٹ بوٹ سے، اس سے یہ آپ کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی، آپ کی زبان سے حقیقت معلوم ہوتی ہے، آپ کی دینداری سے حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کتنے دین کے پائیدار ہیں اور کتنے دین پر آپ چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے دیندار رشتے کو ڈھونڈنے اور صحیح طور پر تحقیق اور دریافتی کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 57 سالہ قدیم عوام کی خدمت میں مصروف رائل لیدر ورکس نامپلی ریلوے اسٹیشن سے منتقل ہو کر پارک لائن سکندرآباد میں ایک نئے انداز میں حاضر ہے۔ حیدرآباد و سکندرآباد کی عوام کے لیے لائے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ۔ جی ہاں، امریکہ، لندن، آسٹریلیا و دیگر ممالک کے مسافرین کے لیے خوشخبری۔ تعلیمی سفر ہو یا ملازمت کا، رائل لیدر ورکس چلیے اور پائیے 50% ڈسکاؤنٹ میں اعلیٰ برانڈز کے سوٹ کیس۔ حج و عمرہ کے زائرین کے لیے خصوصی رعایت کے ساتھ ایک تحفہ بھی شامل، رائل لیدر ورکس۔ ہمارے یہاں امریکن ٹورسٹر، VIP، اسکائی بیگز جیسے برانڈ کے ہم اقسام کا مجموعہ دستیاب ہے۔ واجب قیمت اور بہترین کوالٹی کا ایک ہی نام، رائل لیدر ورکس۔ اعلیٰ اقسام کے اسکول بیگز، کالج بیگز، لیپ ٹاپ بیگز اور لیڈیز پرس، لیدر بیلٹس و دیگر سامان پر بھی 50% کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں آرڈر پر سیمینار، کانفرنس، اسکول و کالج کے بیگز سپلائی بھی کیے جاتے ہیں۔ رائل لیدر ورکس، MG روڈ، گاندھی اسٹیچو، کار پارکنگ، پارک لائن، سکندرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9246531574 7981261476۔